السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا یہ ویلاگ ہے اس کے اندر ہم ایک بڑے اہم ایشو کی طرف بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو زندہ لوگوں میں صحافت کا باوا آدم سمجھا جاتا ہے اس کا نام ہے نوم چومسکی. نوم چومسکی صاحب نے ایک اصطلاح متعارف کروائی، مینوفیکچرنگ فیکٹ، حقائق کی تخلیق. حقائق کی تخلیق کی جو وضاحت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر باتیں پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے اندر سارا کچھ جو وہ 100% غلط نہیں ہوتا، اس میں 5 سے لے کے 25% تک حقیقت بھی ہوتی ہے. لیکن اس حقیقت کے اوپر جو تاج محل بنایا جاتا ہے اس کی بنیاد کچھ ایسی رکھی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اس سے اپنی مرضی کے مطالب جو ہے وہ اخذ کر لیے جاتے ہیں اور یوں لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. یہ مجھے نوم چومسکی صاحب اس لیے یاد آئے کہ گزشتہ دنوں سے ہمارے جو یوتھیاز ہیں اور یوتھنے جو ہیں وہ گھنگرو توڑنے کی مکمل تیاری کے اندر تھے، اور وہ تیاری اس بنیاد کے اوپر تھی کہ کرونا کی پہلی ویو کے اندر اعلیٰ کارکردگی اور کرونا سے مؤثر طور پر نپٹنے کے نتیجے کے اندر پاکستان کی اپریسیشن ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خان بڑا ہینڈسم ہے، اس کی قیادت کے اندر پوری ٹیم نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ گلوبل لیول کے اوپر اپریسیشن آ رہی ہے، اور ورلڈ بینک نے تعریف کر دی ہے کہ جناب پاکستان نے کرونا سے بہت اچھی طرح نپٹا ہے. اور ابھی یہ تیاری ہی انفوان شباب میں تھی، انفوان شباب میں، یعنی کہ تیاری عروج پہ تھی. ابھی تو دھمال ڈلنی تھی نا، گھنگرو توڑ دھمال ڈلنی تھی. کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے ایک بڑے معتبر اور نامور صحافی ہیں، اور ہم ان کے باقاعدہ فین ہیں، جناب شہباز رانا صاحب. اور ویسے بھی شہباز رانا صاحب جو ہیں وہ بس آپ سمجھ لیں کہ شہباز رانا صاحب سے شہباز گل صاحب کی طرف کیوں دھیان چلا جاتا ہے، لیکن شہباز رانا صاحب جو ہیں وہ بڑی کمال کی شخصیت ہیں. تو وہ جو غبارہ پھلایا جا رہا تھا، شہباز رانا نے جیب میں سے سوئی نکالی اور اس میں لگا دی اور وہ غبارہ بلاسٹ کر گیا. اور ہم نے جو ہے ہم نے کہا کہ وہ ہم آپ کو طیارے کے بلاسٹ کے بعد جو ملبہ گرتا ہے نا وہ ملتا نہیں ہے پورے کمرے. اتنا بڑا طیارہ لفافہ، وہ کیا کہتے ہیں لفافہ کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا وہ غبارہ ہوتا ہے، اور غبارے میں جب سوئی لگتی ہے تو وہ آپ پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کمرے کے اندر کہ کس نکر کے اندر اس کا گزرا ہے. تو اس وقت رائٹ ناؤ میری بھی حالت یہی ہے کہ اس غبارے کا بلاسٹ ہوا ہے تو اس کی باقیات کہاں ہیں. تو باقیات وہ سوئی کیا تھی؟ وہ سوئی جو ہے وہ ان کی خبر چھپی ہے. اور خبر کس دن چھپی ہے جی؟ خبر چھپی ہے 25 نومبر کو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ورلڈ بینک نے ایمرجنسی پلان کے تحت اس سال 2 اپریل کو کرونا کے لیے جو خصوصی پیسے، خصوصی قرض، گرانٹ نہیں قرض، لیکن یہ قرض رعایتی نرخوں پہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے 0% انٹرسٹ ریٹ پہ ہو، لیکن یا 0.1 یا 0.1 یا 0.2% لون انٹرسٹ پہ ہو، کیونکہ وبا آئی ہے اور دنیا بھر کے اندر فرض ہے ورلڈ بینک کا کہ وہ ایسے ملکوں کی امداد کرے. تو ہم نے چونکہ بہت بڑے فگرز شو کیے تھے تو ورلڈ بینک نے $200 ملین جو تھے وہ ہمیں انہوں نے دیے. $100 ملین کا انہوں نے کہا کہ جی آپ انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے اور $100 ملین کی آپ چیزیں خریدیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا کیا کہ $100 ملین کا جو انفراسٹرکچر بنانا تھا اس کا ابھی تک PC1 ہی نہیں بنا. انہوں نے جب جائزہ لیا نا کہ آپ نے ایمرجنسی میں پیسے مانگے ہیں تو آپ بھی ایمرجنسی میں کام کریں، تو پتا چلا کہ پنجاب اور KPK نے اور وفاق نے اپنے ہاں جو ہاسپٹل جو تھے وہ پرڈکٹ کیے تھے $100 ملین کے. یہ تقریباً $100 ملین آپ سمجھ لیں کہ 16 ارب روپیہ ہو گیا، 16.5 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو تیار کیے تھے انہوں نے، اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. حکومت نے ایمرجنسی میں بھلا کیا کیا تھا؟ ایک لمبی دیہڑی لگائی تھی وہاں پہ. وہ سکھیرا صاحب ہیں صنعت و تجارت کے سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری، ٹھیک ہے، یہ اطلاعات کے بھی رہے ہیں ویسے بائی دا وے. انہوں نے بھی اس کے اندر خوب حصہ بٹایا تھا. میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لا رہا، میں نے کہا وہ فیسیلیٹیٹر تھے. یہ لاہور کے ایکسپو کے اندر ہاسپٹل بنا دیا تھا نام نہاد، اور اس کے اندر اتنے 100 بیڈ لگا دیے تھے، اور وہ وہاں پہ جو بسے ہوئے چاول اور کھڑا ہوا کیلا اور 25 لاکھ ایک بندے کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لیے تھے.
تو وہ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آڈٹ آ سکتا ہے اس کا، تو فوری طور پہ وہ سارا کچھ لپوٹ کے نا، حالانکہ کرونا ختم نہیں ہوا، وہ ہاسپٹل کا مدعا ہی غائب کر دیا گیا. بھائی وہ جو تختے پارٹیشنیں تھیں وہ کہاں سے آئی تھیں، وہ جو بیڈ تھے 200, 250, 300 وہ کہاں گئے، وہ جو اس کے ساتھ پورا انفراسٹرکچر یا پیرافرنیلیا تھا وہ کہاں پہ گئے؟ وہ سرکار کی ملکیت تھی نا بھائی، یہ کرائے پہ لائے تھے. کیا پتا بی جے بٹ کی طرح یہ بھی کرائے پہ لے کے آئے ہوں. تو لیکن اس کا کچھ بتائیں تو صحیح نا، وہ کہاں گیا؟ چلا گیا جی، غائب، مدعا ہی غائب کر دیا کہ کوئی آڈٹ شارٹر نہ پھیر دے اور کوئی چیک نہ کر لے. اب $100 ملین تو یہ اس کے اوپر ہم نے گڑپ کر لیا، اس طرح کے ڈرامے کر کے اور اس طرح کی بدنیتیاں کر کے ہڑپ ہو گیا. اب دوجا $100 ملین کہاں گیا؟ اس کا بیڑا گرک کیا ہے پاکستان کے نامور، میں انہیں ہی جی پاکستان کا نامور اور واحد انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مانتا ہوں، وہ ہیں عبدالستار خان صاحب. عبدالستار خان صاحب جو ہے میرا باعث بھی ہو سکتا ہے کہ میرے کولیگ بھی رہے ہوئے ہیں، لیکن میرے سینئر بھی ہیں اور ہمیشہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کا ڈانٹ بھرا فون بھی آ جاتا ہے میرا ویلاگ دیکھ کے کہ یہ تم نے کیا کہا، یہ ایسے کہا کرو. ٹھیک، اب عبدالستار خان صاحب نے جو تھا وہ کیا ہے جی، NCOC جو بنا تھا ایک شاہکار ادارہ، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سر. وہ اس کے اندر تو باوردی حضرات بیٹھے ہوئے تو ہم نے غائب ہونا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں، انہوں نے جو پرکیورمنٹ کی $100 ملین کی، 16.5 ارب روپے کی، اس پرکیورمنٹ کے لیے ضروری تھا، ورلڈ بینک کی طرف سے کنڈیشن تھی کہ اس کا ڈیٹا آپ ساتھ ساتھ پوسٹ کرتے جائیں. اب انہوں نے وہ ڈیٹا اٹھانا شروع کیا اور اس ڈیٹے کو پھیتی کر دیا راجہ کبیر کے بقول، اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ یار اے ایک چیز ہے، اے آئی ہے، اے پھر گئی ہے، اے پھر آئی ہے، تے ای ریٹرن چ آئی ہے نا، تیرے پیسے 2 دفعہ کیوں لگے نے؟ انہوں نے انہی کا ڈیٹا لیا جو انہوں نے ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا ہوا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر دھانسو قسم کے ویلاگ کر دیے. اب اس طرح کے جو ویلاگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ انالیسس کا تقاضا ہوتے ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچتے نا، آپ تو پھکڑ پن کو کرتے ہیں نا. میری طرح جو آ کے یہاں پہ بیٹھ کے وہ کرتا ہے، شغل مغل ڈالتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں نا. تو وہ ستار خان صاحب کا وہ ویلاگ عوام الناس کے اندر تو اتنی مقبولیت حاصل نہیں کر سکا. وہ 4, 5, 6 ہزار ہی دیکھا جاتے رہے انہوں نے سیریز آف ویلاگ کی تھی، لیکن متعلقہ لوگوں تک پہنچ گئے. اور ورلڈ بینک نے کہا کہ جناب پہلے تو آپ اس کی پروجیکشنز ہمیں شو کریں نا، ہم نے تو بھی پیسے آپ کو ریلیز کرنے ہیں، کچھ کر دیے ہیں، کچھ کرنے ہیں، تو باقی کے پیسے اس وقت تک منجمد ہیں جب تک کہ آپ ہمیں یہ پوری تفصیل فراہم نہیں کر دیتے. $100 ملین تو سائڈ تک کر دیو نا، آپ نے انفراسٹرکچر بنایا ہی نہیں کچھ. وہ عارضی آپ نے بنا کے پیسے سائفن آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ہم اس کو نہیں مانتے. اس کا تو آڈٹ ہونا تھا، اس پہ جو ایکسپینسز ہوئے تھے ان کو کوشچن کیا جانا تھا کہ بھائی جان اے بیڈ جو ہے یہ مارکیٹ کے اندر اگر 1,000 روپے کا دستیاب ہے تو آپ نے 30,000 روپے کا کیسے ایڈجسٹ کر لیا ہے، اس کے اندر ڈالا ہوا ہے. اور کیڑا سپلائر سی سان دسو تو سی نا 4 یا 5 کمپنیز، اگر آپ وہ NCOC کا جو ڈیٹا پوسٹ ہوا وہ اس کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو ملیں گی کہ جو ہر کام ہی سپلائی کیے، ہر چیز ہی سپلائی کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے کچھ احباب نے رجسٹر ہونے کی کوشش کی، ہمارے ارد گرد ہی پائے جاتے ہیں، کہ وہ بھی اس میں رجسٹر ہو جائیں اور کوئی ماسک شاسک وہ بناتے ہیں تو وہ سپلائی کر لیں. باہر دروازے تو باہر کھلو کے گل کرو، کی گل کرنی ہے تسی. تو وہ مخصوص کمپنیوں کو وہاں پہ رجسٹر کیا گیا، اور اس میں یہ بھی نہیں تھا کہ آپ کا کوئی تعلق ہے مطلب کسی خاص ادارے سے، مطلب اس ادارے سے اگر آپ کا تعلق ہے تو وہ گھر ہوگا آپ کا. یہاں پہ وہی 4, 5, 6 مخصوص سپلائرز کو رکھا گیا. تو یہ سارا کچھ ستار خان صاحب نے اپنے ویلاگز میں کہا، اور وہ جو کہا انہوں نے، یہ عبدالقیوم صدیقی نے انہوں نے بنائے اور عبدالقیوم صدیقی نے AQS لائیو پہ پوسٹ کیے، تو وہ سارا کچھ اڑا کے رکھ دیا. تو $100 ملین کی جو دوسری تھی اس کے اندر بھی جب کرپشن دیکھی ہے تو باقی کا $100 ملین یعنی کہ 16.5 ارب روپیہ جو ہے، اب 16 ارب روپیہ ہی کر لیں جی، 16 ارب روپیہ جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے جتنا کا آ گیا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں کتنا کا آ گیا ہوا ہے، لیکن لگتا ہے جو انہوں نے سسپینڈ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی باقی بھی تھا. انہوں نے کہا جی پہلے دا حساب کٹو تو پھر اے کریں گے. یہ اس کے اوپر یہ جو ہمارے شہباز رانا صاحب جو ہیں انہوں نے خبر داغ دی ہے.
اور اب جناب گھنگرو واپس رکھ دیں الماری کے اندر, توڑنے کی گنجائش باقی نہیں ہے. کسی نے ساری تعریف کوئی نہیں کی تھی, اور جیڑی تعریف دا لیٹر تسی چکی پھر دیو, یعنی جو تعریف کا لیٹر آپ ہوا میں لہرا رہے ہیں شہزاد اکبر کی طرح خالی کاغذ ہی لہرا کے کہنا میرے پاس بڑے ثبوت ہیں, وہ بھائی جان جس طرح مہر تارڑ نے جا کے گلف کے ایک اخبار کے اندر آرٹیکل نہیں لکھا تھا, مہر تارڑ اسپیشل اسپوکس پرسن آف پنجاب گورنمنٹ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور آپ وہ آرٹیکل دکھا دکھا کے مرنے والے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ تو میرے جیسے کسی نے کہا یار یہ لکھا کیسے ہے, جو کہ سرکاری ترجمان ہے, اور اخبارات کے اندر حکومتوں کی ترجمانی کے یہ آرٹیکل جو ہوتے ہیں یا یہ خبریں جو ہوتی ہیں یہ کیسے چھپتی ہیں. خاک صاحب کم از کم اس ملک کے اندر 3 اخبارات کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں, ہم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا, اور دنیا بھر کے اندر یہی چلتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ چھپوا کے تو آپ جو وہ دھمال ڈال لی تھی آپ نے اس وقت, اگرچہ ہم نے بھی اس کے اندر اس غبارے کے اندر لگایا تھا, تو آج ہم نے بھی وہ شہباز رانا صاحب نے وہ سوئی لگا دی ہے, اور یوں جو ہے وہ گھنگرو جو ہیں وہ واپس الماری میں رکھ دیے جائے. آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو اسی کی ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس ہے, جس کے نیچے ہمارے 2 عدد اکاؤنٹس بھی موجود ہیں, کبھی کبھی ان پہ بھی نظر ڈال دیا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.